من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اور اے حبیب، یوں ہی ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل فرمائی تو وہ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور کچھ ان دوسروں میں سے ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں، اور کافر ہی ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اور اس سے پہلے تم کوئی کتاب نہ پڑھتے تھے اور نہ ہی اپنے دائیں ہاتھ سے اسے لکھتے تھے، اگر ایسا ہوتا تو اس وقت باطل والے ضرور شک کرتے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ کی پاک ذات کا بے پناہ فضل و کرم، احسان اور شکر ہے جس مالک کائنات نے محض اپنے فضل و کرم سے ہم گناہگاروں کو اپنے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور کلمہ نصیب فرمایا۔ بے پناہ بے حد و حساب سلام اور درود ہوں سرکار کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات پر، جن کا وسیلہ اور صدقہ ہمیں نور ایمان نور معرفت نصیب ہوا ہے۔ ذات کبریا ہمارا نور ایمان سدا قائم دائم فرما۔ حمد و صلات کے بعد بے پناہ شکر گزاری ہے اس بے نیاز خالق و مالک کی جس نے ہمیں پھر نئی زندگی عطا فرمائی، صحت تندرستی عطا فرمائی۔ تندرستی ہزار نعمت ہے، نئی صبح دیکھنا نصیب فرمائی۔ اس نورانی سہانی اور پیاری پیاری صبح کا آغاز اپنے پاک گھر مسجد کی حاضری، سجدہ شکر، نماز فجر، درس قرآن، ذکر خدا و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب کیا۔ پاک ذات ہماری حاضری قبول فرمائے، سدا کے لیے ہم سے راضی ہو جائے، بغیر حساب و کتاب جنت الفردوس میں داخل کرے۔ ہر صبح اور آخری صبح کا آغاز اس سے بھی بڑھ کر نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ میرے پیارے نمازی اسلام بھائیوں اور مکی چینل کے ناظرین، توفیق خداوندی سے ہم نے 21ویں سپارے سورۃ العنکبوت کی 2 آیات کو ترجمہ کے ساتھ تلاوت کیا اور سنا۔ ارشاد فرمایا، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اے محبوب یوں ہی ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل فرمائی، یعنی اسی طرح قرآن مجید نازل فرمایا جیسے اہل کتاب کی طرف توریت وغیرہ کتابیں اتاری تھیں، تو وہ لوگ جنہیں ہم نے توریت عطا فرمائی جیسے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی، وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور کچھ ان مکہ والوں میں سے بھی ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں، اور وہی کافر ہی ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں جو کفر میں انتہائی سخت ہیں۔ عبداللہ بن سلام کا نام آیا ہے، یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، ان کے پاس توریت کتاب کا بہت علم تھا۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو توریت میں جو حضور کی نشانیاں تھیں، جتنا تعارف تھا، وہ سارا انہوں نے حضور میں موجود پایا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ مسلمان ہو گئے۔
اگلی آیت میں فرمایا وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب، اور اس سے پہلے تم کوئی کتاب نہ پڑھتے تھے۔ کس سے پہلے؟ یعنی قرآن کے نازل ہونے سے پہلے آپ کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے، اور نہ ہی اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے تھے۔ اگر آپ پڑھتے اور لکھتے ہوتے تو اس وقت اہل کتاب ضرور شک کرتے اور یوں کہتے کہ ہماری کتابوں میں آخری زمانے والے تشریف لانے والے نبی کی صفت تو یہ مذکور ہے کہ وہ امی ہوں گے، نہ لکھتے ہوں گے اور نہ ہی پڑھتے ہوں گے، جبکہ یہ تو لکھتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، اس لیے یہ آخری نبی کیسے ہو سکتے ہیں؟ مگر انہیں اس شک کا موقع ہی نہ ملا۔ یعنی حضور علیہ السلام کے جو 99 نام ہیں ان میں ایک نام ہے امی۔ امی کا ویسے معنی تو ہے ان پڑھ، لیکن حضور علیہ السلام کے اس نام کا معنی ہے کہ وہ ہستی جنہوں نے اللہ سے پڑھا اور سیکھا ہے، سبحان اللہ، بغیر دنیاوی استاد کے پڑھے اور لکھے۔ تو حضور علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ آپ نے دنیا میں کسی سے نہیں پڑھا، بلکہ آپ نے جو کچھ آپ کو سکھایا گیا وہ اللہ تعالیٰ نے خود سکھایا ہے۔ جیسا کہ سورۃ رحمان 27واں سپارہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رحمان وہ ہے جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا ہے، ٹھیک ہے، اور اب انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا، علمہ البیان، اور انہیں بیان کا علم سکھایا۔ تو اگر حضور علیہ السلام لکھتے اور پڑھتے تو یہودی اہل کتاب ان کو اعتراض کا موقع تھا کہ نہیں جی توریت میں تو لکھا ہے کہ وہ امی ہوں گے، تو یہ تو کتابیں لکھتے پڑھتے ہیں، اس لیے یہ آخری نبی کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور دوسرا اس آیت میں موجودہ زمانے کے غیر مسلموں کے اس مشہور اعتراض کا بھی جواب ہے کہ معاذ اللہ نبی کریم نے گزشتہ کتابوں کو سامنے رکھ کر قرآن لکھا ہے، یعنی توریت، زبور، انجیل کو سامنے رکھا۔ جس طرح آج مصنف کوئی کتاب لکھتے ہیں مؤلفین، تو وہ پہلے لکھی ہوئی کتابوں کو سامنے رکھتے ہیں، پھر ان میں سے کچھ مواد اکٹھا کر کے تو وہ ایک کتاب تیار کی جاتی ہے۔ تو کفار ان کا یہ اعتراض کہ حضور علیہ السلام نے بھی توریت، زبور، انجیل ان کو سامنے رکھا اور ان میں سے ان کی مدد سے اپنی کتاب تیار کی اور قرآن کو لکھا۔ ان کا یہ اعتراض خلاف حقیقت ہے، کیونکہ قرآن مجید نازل ہونے سے پہلے نبی کریم علیہ السلام کی کسی کتاب کا مطالعہ کرنے اور لکھنے کی نفی خود اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، سبحان اللہ، اور تاریخی حقائق سے یہی ثابت ہے۔ لہذا غیر مسلموں کا یہ خود ساختہ اعتراض اپنی بنیاد سے ہی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق سمجھنے، اس پر قائم رہنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، آمین بجاہ نبی الامین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا الصلاۃ والسلام علیک یا السلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا محبوب رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین،
الصلاة والسلام عليك يا زينة عرش الله الصلاة والسلام عليك يا قاسم رزق الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا نور بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم آمين صلاة وسلام عليك يا رسول الله يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قولنا إننا في بحر هم مغرق قل يدنا سهل لنا إشكالنا اے مولا کریم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے صدقے ماہ ربیع الاول کے صدقے آمین ماہ ربیع النور ماہ میلاد اور حضور کی آمد کے صدقے آمین جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آمین ہماری نماز فجر کی حاضری قبول کر آمین عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارے گناہ معاف کر آمین